ہاں اللہ کا شکر محسن انسان کا شکر ادا کرنا ہے، رجوع اللہ ہے، ہاں اگر اللہ کی طرف تم جا رہے ہو تو سمجھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. اللہ کی طرف جانے والے کا کہتا ہے کہ جب نیت میں اللہ آ جائے نا سمجھو کہ اللہ ساتھ ہو گیا. نیت کا اصلاح ہے صرف، پیدل تو چلنا کو نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف 10 میل زیادہ دوڑنا ہے، صرف نیت کی اصلاح. کیا ہے نیت کی اصلاح؟ ہاں اگر کوئی عمل اپنی زندگی میں ایسا شامل کر لو جس کے شامل کرنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہو تو درود شروع ہو گیا. ہاں دوسرا سوال تھا کہ درود کسے کہتے ہیں، یہ سوال ہے. اس جواب میں کیا ہوا کہ زندگی میں کوئی کام ایسا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو یہ درود ہے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام شامل کر لو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہو. اپنی زندگی سے کوئی برائی اس لیے نکال دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے. ہاں یہ بھی درود کی ابتدا ہوئی. اصل درود اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کو قریب کرنے کی خواہش. ہاں اصل درود کیا ہے؟ اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے قریب لانے کی خواہش ہے، قریب کرنے کی خواہش ہے، یہ درود ہے. یہ درود صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے، لیکن اپنی زندگی کو حضور پاک کی زندگی کے آسا کے قریب کرنے کی خواہش ہے، یہ ہے درود کی مفہوم. اپنے دور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بنا دو تو یہ درود ہے. ہاں کبھی آپ برتھ ڈے گزار آ جاؤ، کبھی آپ کا موقع ہو، آپ کے اختیارات ہوں تو آپ اپنی دور کو اپنی زندگیوں کو حضور پاک کا دور بنا دو تو سمجھو کہ تم نے بہت کمال کر دیا. مطلب یہ کہ یہ ایسا محسوس ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا زمانہ ملتا جلتا ہے تو یہ ہے وہ دور ہوگا کامیاب. اگر جب کہتے ہیں نا نشت ثانیہ ریوائول اسلام کا رینیسانس، وہ کب ہوگا؟ جب وہ زمانہ آج کا ہو جائے، کل ہو جائے، وہ زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تقریباً نزدیک ہو. ہاں جی گھر میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں تو یہ لازم ہے کہ آپ کا گھر یا کمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے خلاف نہ ہو. میں بولے کہ درود ہی پڑھ رہے ہو، یاد کر رہے ہو تو پھر یہ خیال ہے کہ گھر کے اندر جو ہے نا غیر پسند کی اشیاء نہ ہونی چاہیے، واقعات نہیں ہونے چاہیے، تاکہ زندگی میں سے وہ منافقت یا دو عملی نکل جائے. یہ نہ ہو کہ اب درود شریف کیا جائے اب اس کے بعد تھوڑا سا اور کوئی واقعہ کہہ دیا جس کا درود کے خلاف ہو واقعہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اپنی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہاں جذباتی ہونا لازمی ہے. جب کوئی آپ کے خیال میں آپ کے اللہ تعالیٰ کو کچھ کہہ رہا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ جانے تو کافر جانے، لیکن جب حضور پاک کی شان میں کوئی کمی بیشی کر رہا ہے تو پھر آپ ایسے کام نہیں برداشت کریں. وہاں جذباتی ہونا ضروری ہے. لازمی ہے، حدیث کو فائنل سمجھ لینا ضروری ہے. ہاں مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کی فرمایا ہوا جو بھی ہے اس پر کوئی اور فرمایا ہوا جو ہے نا بساوی نہ ماننا، یہ ہے درود. آج بھی کسی شخص کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ سوال تھا کہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث حضور پاک کا ارشاد ہے، یہی ہے نا. اگر آج کسی کو خواب میں حضور پاک مل جائے اور کچھ ارشاد فرمائے تو یہ حدیث تازہ ہے، یہ حدیث ہے. تو آپ ان حدیثوں کو تلاش کرو جو آپ تک پہنچے. تو آپ کے خواب میں کیونکہ حضور پاک جو ہے نا ان کا اگر چہرہ مبارک خواب میں نظر آئے تو یہ آپ ہی ہے، اور کوئی چہرہ ایسا آپ کے طرح نظر نہیں آتا. جو کچھ آپ فرمائے خواب میں وہ حدیث ہے آپ کے لیے. وہ حدیث یہ حدیث کتابوں سے بھی ملتی ہے اور حدیث کانوں کے ذریعے بھی ملتی ہے. بلکہ حدیث جدید ہے. ہاں حدیث کے مطابق سفر کرنا ضروری ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. حضور کی پسند کو زندگی میں رائج کرنا ضرور ہے، ناپسند کو نکال دینا ضرور ہے. کوئی بات سوال کو چھوڑ کر حضور کی پسند کر جاؤ ضرور ہے. ایک شام لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اب یہ پیغام بتایا جا رہا ہے کہ حضور پاک کی زندگی کی پسند کیا ہے. آپ پیوند کا لباس وطن فرماتے ہیں، اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے ہیں، اور مرتبہ اور شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا معراج اور عروج ہو رہا ہے تو لباس کے اندر جو ہے پیوند ہے. آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے. کبھی آپ ان باتوں کو دیکھو کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی انتہائی تیاری میں مصروف ہے. اپنے ہاتھ سے پیوند لگانا یہ انتہائی تیاری. یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے مسلمانوں کو، آپ کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے. اپنے ہاتھ سے پیوند لگا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں معراج پر جانے کی. ہاں پیوند کی مضبوط سے معراج کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں. اتنی بلندی اور اتنی سادگی. ہاں ہم ایسی سادگی کی پیروی کریں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. خوشبو کا استعمال ضرور ہے. ہاں اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام معاف کر دینا بھی ضرور ہے. ہاں جب یہ پتہ چل گیا کہ حضور پاک کا ٹائٹل رحمت للعالمین ہے
تو آپ اس کے مطابق کسی انسان پر کوئی یار رحم کر دیں، معافی دے دیں، تو یہ بھی ضرور ہے.